ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ تحریک عدم اعتماد جب سے پیش ہوئی ہے تو ملک کے اندر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں میں ایک زبردست قسم کی ہلچل ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اگر ان کی رائے لی جائے، لوگوں کی رائے لی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت بڑے شدید دباؤ میں آ گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ کو باقی ساری چیزیں تو پتہ ہیں، ہر لمحے آپ کو خبر ہو رہی ہے، اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لائیو وہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کون جلسہ کر رہا ہے، جلسے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، پھر یہ کہ کس قسم کے لانگ مارچ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ اعلیٰ ترین عدلیہ میں جو کیس پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مستقل انفارمیشن مل رہی ہے، تو اس کے اوپر بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ ویل انفارمڈ ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے عام طور پہ وہ سیاسی جماعتوں کا اور خاص طور پہ حکومت کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چونکہ اگر وہ کسی چیز میں انوالو ہے، سارا ملک جو ہے، ہر شخص جو ہے، وہ چاہے وہ کہیں بھی ہے، وہ اس میں انوالو ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساری قوم جو ہے بس وہ صرف ایک کام کر رہی ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی ہے یا سوشل میڈیا کے آگے وہ اپنے اسمارٹ فون کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے لمحہ بہ لمحہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا فرما رہا ہے، کس کی کیا رائے ہے کس چیز کے بارے میں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا ایسا میں بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یقینی بات ہے اس مہنگائی کے زمانے میں روزی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو تھکے ہوئے ہارے آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس شاید ہی اتنا ٹائم ہو کہ وہ اس قسم کے مباحثوں میں، لیکن جو کانسیپٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جی سب لوگ جو ہیں وہ بڑی بری طرح سے انوالو ہیں، ہر شخص جو ہے سارے کام چھوڑ کے بس صرف بیٹھا ہوا ہے ٹی وی اسکرینوں کے آگے اور سوشل میڈیا کے آگے، پلیٹ فارمز کے آگے، اور وہ جناب یہ ایک ہی کام رہ گیا اس کو کہ اس کی تقریر سنیں، اس کی جواب سنیں، اس کا جواب سنیں، اس کا سوال سنیں، یہ کام۔ تو ایسا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ خوش فہمی دور کر لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے ہر آدمی کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے سارے پاکستانی عوام کو پتہ بھی ہے، 75 سال ہونے آئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ریزنبلی پاکستان کے اندر جو تعلیم کی جو پھیلاؤ ہے وہ کافی ہے، وہ والی کیفیت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب 1% یا 2% آدمی جو ہے وہ صرف پڑھا لکھا ہے۔ اگر جو لوگ باقاعدہ تعلیم یافتہ ہیں وہ، اور جو تعلیم یافتہ جنہوں نے ڈگریاں نہیں لی ہیں یا جنہوں نے ڈپلومے نہیں لیے ہوئے، اس کے باوجود ان کے پاس بھی جو یہ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا، 16 کروڑ سے زیادہ اسمارٹ فونز پاکستان کے اندر ہیں، تو آخرکار بہرحال ان کو چاہے وہ ہر وقت دیکھتے نہ ہوں لیکن ان کو سب باتیں معلوم ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ عوام جو ہیں وہ ان چیزوں سے نابلد ہیں یا ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو وہ اس خوش فہمی میں ہیں یا غلط فہمی میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو عوام کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہی واضح اور کلیئرلی وہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ساری جماعتیں جو ہیں وہ وضاحتیں بھی پیش کرتی رہتی ہیں۔ جیتی ہوئی جماعت جو ہے وہ چاہے اگر وہ خوشیاں بھی مناتی ہیں، لیکن ہاری ہوئی جماعت جو ہے ان کو جواز دینا اور جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے، جواز دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب رہ گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد، یہ جو اب آج کل ایک اور ذکر آ رہا ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جی بجٹ کے بعد وزیر اعظم جو اعلان کر دیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سال بھر قبل گزارش کی تھی کہ جب حکومت یا وزیر اعظم کو یہ محسوس ہونے لگے کہ انہیں وہ تعداد حاصل نہیں ہے، یا انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ انہیں مزید اعتماد کی ضرورت ہے، تو وہ براہ راست عوام کے پاس جا سکتے ہیں، اور آئین میں مڈ ٹرم الیکشن کی پوری گنجائش ہے، اور یہ پوری چیز آئین کے مطابق ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے نہیں، اگر کسی کو 5 سال کے لیے کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اسے یا تو
دوسرے طریقوں سے نکال دیا جائے وہ تو ٹھیک ہے وزیر اعظم کو یا حکومت کو، لیکن مڈ ٹرم الیکشن میں جا کر باقاعدہ عوام سے اپنے مینڈیٹ کو رینیو کرانا، اور اگر آپ کے پاس کم مینڈیٹ ہے تو اس کو مضبوط کرنا، یہ چیزیں ہمارے ہاں بالکل نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یقینی بات ہے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں یہ بڑی چیکرڈ سی ہسٹری ہے۔ اگر انتخابات اور جمہوریت اور عوامی ووٹ کے نقطۂ نظر بڑے عجیب تجربات یہاں ہوتے رہے ہیں، اور اتنے تجربات یہاں پہ ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ پوری تحقیق کریں تو شاید اتنے تجربات شاید ہی کسی ملک میں اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ تجربات، سیاسی تجربات، حکمرانی کے تجربات شاید ہی کسی ملک میں یعنی فی زمانہ ہوئے ہوں۔ پہلے اگر 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 200 سال پہلے ہوئے ہوں تو وہی یہ پتہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہمارا اس میں علم نہیں ہے۔ لیکن 2-3 باتیں ہم بالکل کلیئر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک یا مڈ ٹرم الیکشنز، ریفرینڈم کرانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آئین میں دی ہوئی ہیں، باقاعدہ اس کے واضح آئین کی شقیں موجود ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ جی ہمیں، لیکن یہ بڑی حیرت ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی یعنی آئین کے مطابق کوئی کارروائی ہوتی ہے تو فوری طور پر وہ سیاسی جماعتیں کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ نے گزشتہ سالوں میں بہت دیکھا ہوگا کہ ہر وقت اعلیٰ ترین عدلیہ کے سامنے وہ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ اس کی وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں، اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں۔ یہ صحیح ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا رائٹ جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کو ہے، بہت معزز ججز صاحبان ہیں اور ان کا یہ حق بھی ہے، اور ان کو آئین نے یہ اختیار بھی دیا ہے، اور آئین کو بلکہ یہ ان کی ذمہ داری بھی سونپی ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو جو کہ جہاں کنفیوژن ہو تو وہ اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ کیا ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں جی عام آدمی، ہر آدمی کہتا ہے جی عام آدمی کو انصاف نہیں ملا، اور ہم جو ہیں وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور عام آدمی کو انصاف دلایا جائے، اور جس ملک کے اندر یعنی دنیا میں ناانصافی کی حکومت نہیں، ظلم کی حکومت، تو ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ عجیب اور بڑے بڑے یعنی پرانی مثالیں جی جاتی ہیں، اور ہم اپنی تاریخ کے درخشاں بابوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے اس زمانے میں اس طرح انصاف ہوتا تھا، اس طرح انصاف ہوتا تھا۔ تو اگر خود حکومت یا سیاسی جماعتیں سارے وقت عدلیہ کو اسی میں مصروف رکھیں، خود سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے، جیسے ابھی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اور اس کی تشریح کے لیے، تو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ تو پارلیمان میں آپ کو کرنا چاہیے، یہ پارلیمان کیوں نہیں کرتی؟ کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام پارلیمان کا ہے اور پارلیمان کو ہی کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ سیاسی جماعت ہیں، پھر آپ ووٹ لینے کے لیے بھی جاتے ہیں، پھر ووٹ لے کر آپ حکومت بھی بناتے ہیں، آپ اپوزیشن میں بھی جاتے ہیں، تو پھر یہ آپس میں ہی آپ کچھ ایسے پیرامیٹرز مقرر کر لیں جو کہ آئین میں آلریڈی پیرامیٹرز بھی آتے ہیں، تو انہی کے تحت آپ پارلیمان میں یہ فیصلہ کریں۔ دنیا میں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بڑے لاؤڈ بولا جاتا ہے، بڑے کبھی کبھی تو بڑے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ چیزیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سیاسی جماعتیں سارے وقت خود ہی عدلیہ کو مصروف رکھیں گی تو وہ جن لاکھوں کیسز کا کہا جاتا ہے کہ عام آدمی تک انصاف ہو، تو وہ ٹائم انہیں کس وقت ملے گا کہ وہ ان چیزوں کو کریں؟ اور پھر یہ ہے کہ سارے وقت آپ دیکھیں نا، آپ وہ ان کیسز کی طرف تو آنے کا موقع ہی نہیں دیتے یہ لوگ، جبکہ ہماری خود اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان کہتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز، یعنی پلیز ہی میں کہوں گا، آپ جو وہ کہتے ہیں ممبران سے اور ارکان سے اسمبلی کی کہ آپ خود ہی، پارلیمان آپ کے پاس ہے، اس کے واضح قانون موجود ہیں، آپ اس کے تجربے کار لوگ ہیں، آپ اسے فیصلہ کر لیں اور اس کا حل تلاش کر لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور ویسے اگر کہیں گے کہ جی پارلیمان سپیریئر ہے، پارلیمان ہی سب سے اعلیٰ عدلیہ، اور جو ہم عوامی نمائندے جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے، ہم منتخب نمائندے ہیں، ہم یہ فیصلہ کریں گے، ہمارے کو ہم اپنے آپ کو مطلب جو ہیں وہ یعنی عقل کل نہیں تو ہم اتنی عقل ہے، دنیا کو ہم جانتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو برتتے ہیں، تو جب ہم یہ تو اپنے آپ
جو عدم اعتماد کی تحریکیں ہیں یا مڈ ٹرم الیکشنز کے معاملات ہیں یا کوئی اور اسی قسم کے معاملات ہیں جن کا تعلق براہ راست انتظامی امور سے ہے، الیکشن سے ہے، ان کو طے کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہر بات کے اندر آپ کو وضاحتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہر بات کے اندر آپ کو، اور پھر یہ جو اتنے بڑے بڑے ماہرین ہم نے رکھے ہوئے ہیں قانون اور آئین کے سیاسی جماعتوں کے اندر، جو ہر وقت ہمیں بتاتے رہتے ہیں اسکرینوں کے اوپر آ کے کہ اس آرٹیکل کا یہ مطلب ہے، اس آرٹیکل کا یہ مطلب ہے، اور اس طرح ہے، اور اس طرح قانون پہ چلنا چاہیے، اس طرح آئین کے مطابق چلنا چاہیے، تو انہیں کیا یہ بات اپنے وہ لیڈروں کو، اپنے پارٹی سربراہوں کو، اپنے پارٹی حکمرانوں کو یہ باتیں نہیں بتا سکتے؟ یا اگر وہ دوسری طرف ہیں اپوزیشن ہوتے ہیں، وہ انہیں نہیں بتا سکتے کہ دیکھیے آئین تو یہ کہتا ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ہے۔ اب اگر اتنا مشکل ہے آئین، جو کہ بنایا صرف لوگوں کے لیے گیا ہے، جمہوریت میں ہر چیز لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ہو، آئین بھی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی ماہرین کے لیے تھوڑی بنایا گیا آئین، یا یہ کہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ ہر وقت ہم وہ ماہرین جو ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کھڑی ہو کے تشریح کرواتی رہیں۔ تو پھر اگر یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کی ہر چیز تشریح، تو پھر یہ عام آدمی کے لیے کیسے ہوا؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ اس کے لیے تو خصوصی ماہرین کی ضرورت ہے۔ تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے جو چیزیں آسان ہیں، جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے، جو عام آدمی کو پتہ بھی ہیں، ان کو آپ اپنے فائدے کے لیے یا صرف وقتی فائدے کے لیے اسے گنجلک نہ کریں، اسے الجھاووں میں نہ پھنسائیں، چاہے آپ اس طرف ہیں چاہے اس طرف ہیں، کیونکہ آپ کل اس طرف ہوتے ہیں تو آج اس طرف آ جاتے ہیں، آج اس طرف ہیں تو کل اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اسے نہ تو کوئی یہ غدار اور محب وطن کا مقابلہ ہے، نہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا آپس کا مقابلہ ہے۔ یقینی بات ہے سیاسی جماعتوں کو یہ حق ہے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑیں، مقابلہ کریں، یہ اپنے منشور پیش کریں، لوگوں کے سامنے جائیں، ان سے بات کریں، سب کچھ ان کا حق ہے، احتجاج بھی ہے، اس میں جلسے بھی ہیں، اس میں الیکشن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بھائی آپ کو جب یہ ساری چیزیں پتہ ہیں پھر آپ انہی طریقوں کے اوپر عمل کریں، لیکن سارے کھیل جو ہیں ایک گراؤنڈ کے اندر رکھیں، تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہوں، فیلڈنگ کرنے والے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہوں، اور بیٹنگ کرنے والے کریز کے اوپر موجود ہوں، بال نو بال نہ ہو، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کھیل کے اصولوں کے مطابق ہوں، اور جب کوئی کھیل جیت جائے تو وہ خوشی سے اتنا پاگل نہ ہو جائے کہ بالکل وہ دوسرے کو سمجھنے لگے کہ یہ میں نے وہ کر دیا، اور نہ ہارنے والا جو ہے اتنا بددل ہو جائے کہ وہ بالکل ہی اپنے حواس کھو بیٹھے۔ بہترین طریقہ اسپورٹس مین شپ کا یہ ہے کہ ہارنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تمام ٹیمیں جو ہیں وہ گلے مل رہی ہوتی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل پھر آنا ہے، پھر انہی سیاسی جماعتوں کو انہی گراؤنڈ، انہی تماشائیوں کے سامنے، اسی پچ کے اوپر انہی امپائرز کے ساتھ پھر کھیلنا ہے۔ تو اس کی تیاری جاری رکھیں۔